بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ تعالی آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے پاس یقیناً اردو کی کتاب اور کاپی پینسل ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 14 کھولیے اور سچی خوشی کی مشق دیکھیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم سچی خوشی کی مشق میں کیا کیا پڑھیں گے۔ تو آج ہم الفاظ، جملے اور سوالات کے جوابات پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اس ویڈیو لیکچر کو 2-3 مرتبہ دھیان سے سننا ہے اور سننے کے بعد آپ نے یہ سارا کام الفاظ، جملے اور سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بکس پر بھی لکھنے ہیں۔ تو پہلے سب سے ہم شروع کرتے ہیں الفاظ، جملے۔ تو یہاں پر پہلے ہم پڑھتے آئے ہیں کلاسز میں الفاظ اور جملے، لیکن یہاں پر اب آپ کے سامنے کچھ مرکبات دیے گئے ہوئے ہیں۔ مرکبات آپ اردو قواعد میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ مرکبات جب 2 یا 2 بامعنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ تو یہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ہیں، ان کو ہم نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو پہلا مرکب ہمارے پاس ہے گزر بسر۔ گزر بسر کے معنی ہوتے ہیں گزارا کرنا۔ تو آئیے اس کا جملہ بناتے ہیں۔ مہنگائی کے دور میں غریبوں کا گزر بسر مشکل ہے۔ یعنی جس طرح کی مہنگائی شروع ہوئی ہے، اس دور میں غریبوں کا جو گزارا ہے وہ مشکل ہو رہا ہے، وہ مشکل سے گزارا کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس مرکب ہے، یعنی الفاظ ہمارے پاس ہیں بیل بوٹے۔ بیل بوٹے بڑا کامن سا لفظ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ جو بیل بوٹے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، یعنی پتے، پھول، درخت وغیرہ، ان کو کہتے ہیں بیل بوٹے۔ اس کا جملہ بناتے ہیں۔ حنا کاغذ پر بیل بوٹے بناتی رہتی ہے۔ یا آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ میرا بھائی بہت اچھے بیل بوٹے بناتا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کیا خوشنما بیل بوٹے اگائے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلا مرکب دیکھتے ہیں دوست احباب۔ دوست احباب ہوتا ہے ساتھی، واقف کار، جس کو ہم جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، وہ دوست احباب میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ بھائی کی شادی میں ابو کے تمام دوست احباب نے شرکت کی۔ یعنی بھائی کی شادی میں جو ابو کے تمام دوست احباب، تمام جو جاننے والے لوگ تھے، واقف کار لوگ تھے، ان کے ساتھی، ان کے کولیگز تھے، وہ سب شامل ہوئے تھے۔ تو ہم اس کا جملہ پھر یوں بنائیں گے کہ بھائی کی شادی میں ابو کے تمام دوست احباب نے شرکت کی۔ آگے ہے جی محنت مشقت۔ محنت مشقت کا مطلب ہوتا ہے سخت محنت۔ تو محنت مشقت کرنے والوں کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ یہ بھی جیسے ایک کہا گیا ہے کہ القاسب و حبیب اللہ، کہ محنت کار اللہ کا دوست ہوتا ہے، محنت مشقت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ آپ یہ جملہ یوں بھی بنا سکتے ہیں۔ فقر و فاقہ، غربت، بھوک۔ فقر و فاقے سے مجبور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی رف نوٹ بکس پر آپ جو جملے آپ کو بتائے گئے ہیں، آپ نے ابھی سنے ہیں، ان کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ آپ ہر مرکب الفاظ کے آپ 2 یا 3 جملے خود سے بنائیں، خود سے آپ پریکٹس کریں۔ ٹھیک ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سوالات کے جوابات پڑھیں گے۔ تو آپ کے سامنے پہلا سوال ہے، عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہم کچھ یوں لکھیں گے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے صلے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کی خوشی دی ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے اس سوال کا اتنا ہی جواب اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں۔ تو جب ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، مسلمان بھوک پیاس اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتے ہیں، تو اس کے بعد انہیں عید الفطر کی خوشی دی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے، آپ نے حنا بازی اور دانیہ کے بارے میں کیا رائے قائم کی اور کیوں؟ یعنی یہ سوال اسٹوڈنٹ سے پوچھا جا رہا ہے، عزیز طلباء و طالبات، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب آپ نے یہ پورا لیسن پڑھ لیا ہے، اب آپ حنا بازی اور رانیہ کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ کس طرح کی دونوں ہیں؟ تو آپ اس کا جواب یوں بتائیں، کہانی کے مطابق، جو کہانی سے ہمیں سمجھ آیا، تو ہم یوں لکھیں گے اس کا جواب: میرے خیال سے حنا بازی اور دانیہ دونوں ہمدرد، خدا ترس اور دوسروں کا خیال رکھنے والی ہیں، کیونکہ حنا بازی نے رانیہ کو پڑھانے کا ارادہ کیا اور رانیہ نے عید کے دن رانی کو اپنے نئے کپڑے دے کر سچی خوشی حاصل کی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے دیکھا کہ دوسروں کی مدد کر کے کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں مزید برکت فرماتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اگلا سوال ہے، بیگم علیم نے سچی خوشی کس بات کو قرار دیا ہے؟ یعنی بیگم علیم کے مطابق سچی خوشی کس بات سے ملتی ہے؟ کون سا کام کریں تو سچی خوشی حاصل ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ جب کوئی خوشی کے موقع پر غریبوں کا بھی خیال رکھے اور اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کرے، تو اس بات کو بیگم علیم نے سچی خوشی قرار دیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کب اور کیسے منائی جاتی ہے؟ جیسے اس کہانی میں آپ کو عید الفطر کے بارے میں بتایا گیا، تو مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ تو عید الفطر رمضان ختم ہونے کے بعد منائی جاتی ہے، جبکہ عید الاضحیٰ ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ جو عید الاضحیٰ ہے یہ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سوال یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کب اور کیسے منائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہم کچھ یوں لکھیں گے کہ عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ اس روز استطاعت رکھنے والے مسلمان سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہوئے حلال جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی نوٹ بک میں آج کیا کیا کام کرنا ہے۔ تو نوٹ بک کے کام میں آپ ان مرکبات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے جو آپ کو سلائڈس میں نظر آئے، اور جن جملے میں نے آپ کے سامنے بنائے۔ اسی طرح ان 4 سوالات کے جوابات بھی آپ اپنی کاپیوں پر خوش خط اور دھیان سے لکھیں گے۔ آپ اپنی نوٹ بکس میں کام کرتے ہوئے نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آپ نے اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا ہے اور اس کام کو دہرانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ شکریہ۔